تو جناب عمر نے اقتدار جب سنبھالا تو سب سے پہلے انہوں نے جو کام کیا وہ باضابطہ ایک شورا بنائی. ٹھیک ہے، شورا کے انہوں نے دو طریقے جو ہے نافذ کیے، ایک شورۂ عام اور ایک شورۂ خاص. اچھا، شورۂ عام یہ تھی کہ وہ تمام لوگوں کو اکٹھا کرتے، مسجد کے ممبر پر تشریف فرما ہوتے، پرابلم پیش کرتے اور اس کے اوپر اوپن ڈبیٹ ہوتی اور فیصلہ لے لیا جاتا. خاص شورا انہوں نے قائم کی جس میں انہوں نے برگزیدہ صحابی جو تھے وہ رکھے. ان میں چند کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ان میں سب سے جو سینئر تھے وہ عباس بن عبد المطلب تھے، پھر جناب علی بن ابی طالب تھے، پھر جناب عبداللہ بن عباس تھے، پھر اس کے بعد جناب عبد الرحمن بن عوف تھے، پھر اس کے بعد جناب زبیر بن عوام تھے، پھر اس کے بعد جناب سعد بن ابی وقاص تھے. تو یہ چیدہ چیدہ لوگ تھے جن کو شورائے خاص میں شامل کیا گیا، اور جناب عثمان بن عفان بھی تھے اس میں. تو یہ چیدہ چیدہ لوگ تھے، اور یہی جناب عمر ابن الخطاب کے دور میں یہی مرکزی شورا رہی، اور بڑے بڑے فیصلے جو تھے اسی شورا کی مشاورت سے ہوتے رہے. تو یہ انہوں نے اس کو باضابطہ شورا کا قیام عمل میں لے کے آئے اور دو پیٹرنز بنائے. پہلے وہ شورۂ عام منعقد کرتے اور اس کے بعد شورۂ خاص منعقد کرتے، اور بعض اوقات وہ شورۂ خاص منعقد کر لیتے، اس میں ایک فیصلہ لے لیتے اور اس فیصلے کو توثیق کے لیے شورۂ عام میں پیش کر دیتے. یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا آغاز تھا اسلام کے اندر، جس کی بنیاد جناب عمر ابن الخطاب نے رکھی.